اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس سے بیان احکام میں آج کے 5 مسائلوں کا بیان۔ پہلا مسئلہ عذر بیجا کے بارے میں ہے۔ جو بھی روزے رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو اس پر ماہ رمضان کے روزے رکھنا واجب ہیں، مگر جن کے پاس کوئی خاص عذر ہو جیسے سخت بیماری وغیرہ۔ البتہ ایسے لوگوں کو بھی ماہ رمضان کا احترام کرنا چاہیے۔ البتہ بعض بیجا عذر بھی تراش لیتے ہیں جو کہ قابل قبول نہیں ہے۔ مثلا کہتے ہیں کہ امتحانات ہیں، یا سخت کام ہے، کاشتکاری کا زمانہ ہے، یا مثلا سحری نہیں کھائی تھی، یا کمزوری ہو رہی تھی، باپ یا شوہر کی اجازت کا نہ ہونا، مسافر ہونا، حد ترخص سے کم مقدار میں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بہانہ جو لے آتے ہیں یہ ان کے روزے چھوڑنے کا جواز نہیں بنتا ہے۔ اگر کوئی مذکورہ کسی بہانے کی بنا پر روزہ نہ رکھے تو اس پر قضا کے علاوہ کفارہ بھی ہے۔ دوسرا مسئلہ روزے کو باطل کر دینے والی چیزوں کے بارے میں ہے۔ بعض مفطرات روزہ میں صرف ایک کفارہ واجب ہوتا ہے جیسے کھانا پینا، اور بعض مفطرات روزہ سے 3 کفارے آ جاتے ہیں جیسے اللہ اور رسول سے جھوٹ منسوب کرنا یا حرام چیز سے روزے کا افطار کرنا۔ تیسرا مسئلہ روزے افطار کرنے کے مسائل کے بارے میں ہے۔ روزہ افطار کرنے کے لحاظ سے اس کے چند حکم ہیں۔ مثلا حرام جیسے ماہ رمضان کے روزے اور نذر کے معین روزے کا افطار کرنا بغیر عذر شرعی کے حرام ہے۔ واجب اگر روزے دار سفر والے دن ظہر سے پہلے اپنے روزے کو کھول لے یا روزہ رکھنا اس کے لیے مضر ہو۔ نمبر 3 مکروہ یعنی مستحب روزوں کا ظہر کے بعد افطار کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 4 مستحب یعنی جب روزہ دار کسی کا مہمان ہو تو قبل اس کے کہ میزبان کو اپنے روزے دار ہونے کے بارے میں مطلع کرے مستحب ہے کہ اپنا روزہ کھول لے۔ نمبر 5 مباح جیسے قضا روزے کا ظہر سے قبل افطار کرنا۔ اور آج کا چوتھا مسئلہ ان موارد کے بارے میں ہے کہ جن میں روزہ باطل ہے مگر افطار نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1 اگر کوئی رات میں مجنب ہو جائے لیکن غسل کرنا بھول جائے اور دن میں متوجہ ہو۔ نمبر 2 اگر کوئی شخص اس یقین کے ساتھ کہ ابھی صبح کی اذان نہیں ہوئی ہے سحری کھانے میں مشغول ہو پھر متوجہ ہو کہ صبح کی اذان کا وقت گزر چکا ہے تو اس کا روزہ باطل ہے اور اس کی قضا کرے، لیکن اسے حق نہیں کہ روزہ افطار کرے۔ نمبر 3 اگر روزے دار کا قصد روزہ نہ رکھنے کا ہو تو اگرچہ اس کا روزہ باطل ہے لیکن کوئی چیز نہ کھائے۔ مذکورہ موارد میں روزے باطل ہیں اور ان کی قضا ہے لیکن روزے دار کو کوئی چیز کھانا نہیں چاہیے، اور کوئی چیز کھائی تو اس پر کفارہ بھی واجب ہے۔ اور آج کا 5واں اور آخری مسئلہ نماز و روزے کے فرق کے بارے میں ہے۔ نماز و روزے کے آپس میں مشترکات کے علاوہ کچھ فرق بھی پائے جاتے ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 نماز ترک کرنے پر کوئی کفارہ نہیں ہے، جبکہ ماہ رمضان کے روزوں کے ترک کرنے پر کفارہ بھی ہے۔ اسی طرح بعض دوسرے واجب روزوں کے ترک کرنے پر کفارہ ہے۔ نمبر 2 نماز ترک کرنے پر نمبر 2 اگر کسی کی گردن پر نماز قضا ہو تب بھی وہ مستحب نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر کسی کی گردن پر واجب روزے ہوں تو وہ مستحب روزے نہیں رکھ سکتا ہے۔ نمبر 3 اگر کسی کی گردن پر غسل مس میت ہو تو نماز واجب کی ادائیگی کے لیے اس کا غسل کرنا لازم ہے لیکن روزے کے لیے لازم نہیں ہے۔ نمبر 4 نماز کے لیے طہارت شرط ہے جبکہ روزے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے۔ نمبر 5 اگر کوئی بعد الظہر سفر کا آغاز کرے تو اس کی نماز قصر ہے جبکہ اس کا روزہ کامل ہے۔
نمبر 6، اگر کوئی مندرجہ ذیل جگہوں پر ہو، مثلا مسجد نبوی، مسجد الحرام، مسجد کوفہ، حرم امام حسین علیہ السلام، تو نماز کے مسئلے میں اسے اختیار ہے کہ نماز قصر پڑھے یا کامل پڑھے، لیکن روزے میں ایسا اختیار نہیں ہے۔ ان تمام مسائل کا حوالہ کتاب بیان احکام از حرم مطہر فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا، مؤلف اکبر محمودی، مترجم سید محمد حسن عابدی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس بیان احکام میں آج کے 5 مسئلوں کا بیان۔ پہلا مسئلہ مسجد میں جگہ لینے کے سلسلے میں چند نکات ہیں۔ نمبر 1، مسجد مسلمانوں کے مشترک و عمومی جگہوں میں سے ہے جس کے استفادے میں سب برابر ہیں۔ نمبر 2، اگر مسجد میں کسی نے پہلے سے جگہ لے لی ہو تو دوسرا اس سے وہ جگہ نہیں لے سکتا ہے۔ نمبر 3، جس نے مسجد میں جگہ لی ہو اگر اس سے کوئی وہ جگہ غصب کر لے اور اس جگہ نماز پڑھے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسری جگہ اسی نماز کا اعادہ کرے۔ نمبر 4، مسجد میں جگہ لینے سے مراد جا نماز بچھا دینا، آبا کا رکھنا وغیرہ جیسے دوسرے کام ہیں کہ جو نماز کی پوری یا زیادہ تر جگہ گھیر لے، نہ کہ صرف مہر یا سجدگاہ کی مقدار میں۔ لہذا صرف مہر یا تسبیح رکھنے سے کسی کی جگہ کا مخصوص ہونا ثابت نہیں ہے، بلکہ دوسرے لوگ اسے ہٹا کر وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 5، اگر کسی نے مسجد میں جگہ لی ہو اور خود موجود نہ ہو تو نماز جماعت کے پہلے رکوع تک کوئی اس کی جگہ کو نہیں لے سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ ان کاموں کے بارے میں ہے جو مسجد کے لحاظ سے حرام ہیں۔ نمبر 1، مسجد کو سونے سے زینت دینا احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے۔ نمبر 2، مسجد کا فروخت کرنا چاہے خراب ہو گئی ہو، حتیٰ اس کی زمین کا بیچنا بھی حرام ہے۔ نمبر 3، مسجد کا نجس کرنا حرام ہے، لہذا اگر نجس ہو جائے تو فوراً اسے پاک کرنا چاہیے۔ نمبر 4، مسجد سے خاک و ریت کا لے جانا مگر یہ کہ اس کی خاک زیادہ ہو۔ نمبر 5، مسجد کے قرآن، سجدگاہ، جا نماز و دیگر لوازمات کا مسجد سے باہر لے جانا جن کے لیے یہ شرط رکھی گئی ہو کہ انہیں باہر نہیں لے جایا جا سکتا، حرام ہے۔ اور آج کا تیسرا مسئلہ روزے کے بارے میں چند مسائل ہیں۔ روزے کی نیت 3 طرح کی ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، ماہ رمضان کے روزے کی نیت کا وقت اذان صبح تک ہے۔ نمبر 2، ماہ رمضان کے قضا روزے کی نیت کا وقت ظہر سے پہلے تک ہے۔ نمبر 3، مستحب روزے کی نیت کا وقت مغرب تک ہوتا ہے۔ اور آج کا چوتھا مسئلہ بعض واجب روزوں کے بارے میں ہے، مثلا ماہ رمضان کے روزے، قضا روزے، کفارے کے روزے، اجارے کے روزے، اعتکاف کے تیسرے دن کا روزہ، حج کی قربانی کے بدلے کے روزے، جو روزے نذر و عہد و قسم کے ذریعے سے واجب ہوتے ہیں، باپ کے قضا روزے جو بڑے بیٹے پر واجب ہوتے ہیں۔ اور آج کا 5واں اور آخری مسئلہ یوم الشک کے روزے کے بارے میں چند نکات ہے۔ نمبر 1، یوم الشک میں ماہ رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا جو کہ محترم ایام میں سے ہے باطل ہے۔ نمبر 2، یوم الشک میں قضا مستحب روزے رکھنے میں کوئی حرج نہیں، اور صرف یہ معلوم ہو جانے سے کہ ماہ رمضان کی پہلی ہے، ماہ رمضان کے روزے کی نیت کر لے تو کافی ہے۔ نمبر 3، اگر یوم الشک کے ظہر کے بعد پتہ چلے کہ ماہ رمضان کی پہلی ہے تو اگر اس وقت تک کوئی چیز نہ کھائی ہو تو اس دن ماہ رمضان کی پہلی کی نیت سے روزہ رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ بعد میں اس کی قضا بھی رکھنا ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مسائل کا حوالہ کتاب بیان احکام از حرم مطہر فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا، مؤلف اکبر محمودی، مترجم سید محمد حسن عابدی۔